بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث عبدالعزیز نور مسجد کراچی بتاریخ 6 جنوری 2024 مولانا احسان الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن القاسم بن محمد أن رجلا سأله فقال إني أهم في صلاتي فيقصر ذلك علي، فقال له امض في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، رواہ مالک۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا انی اہم فی صلاتی، کہ مجھے میرے نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے، وسوسے آتے، فیکثر ذلک علی، جو مجھ پر میری نماز کو باری کر دیتا ہے، مشکل کر دیتا ہے۔ فقال له امض فی صلاتک، تو اسے کہا کہ تو اپنے نماز کو جاری رکھ لے، فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف، اس لیے کہ وہ ہرگز نہیں جائے گا تجھ سے یہ وسوسہ، یہ خیالات، یہ تفکرات، یہاں تک کہ تو خود اس سے جو ہے نا پھر جائے۔ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، اور یہ کہہ دو کہ میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی۔ نماز چونکہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ محترم بشان عبادت ہے، جس قدر اس عمل کو اور اس حکم کو تمام احکامات پر فوقیت حاصل ہے، اتنا ہی شیطان کے طرف سے اس عمل کو خراب کرنے کے لیے کوشش کی جاتی۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی نماز سے باہر ہوتا ہے نا تو کسی سوچ میں نہیں ہوتا، کسی فکر میں نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات ذہن کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی نیت مان لیتا ہے نا دنیا جہاں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا ایسے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کہتے ہیں اگر آدمی سے کوئی چیز گم جائے نا اور وہ چیز اس کو مل نہ رہی ہو تو وہ نماز میں جو ہے نا وہ نیت مان لے، نماز پڑھ لے، پھر دیکھو شیطان کیسے اس کو بتاتا ہے کہ تیری چیز کہاں پڑی۔ اس کے توجہ کو خراب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وہیں جائے گا سوچ، کہاں اس نے وہ چیز رکھی ہے، کہاں اس سے وہ چیز رہ گئی تھی۔ اس لیے دنیا جہاں کے خیالات آتے اور یہی خیالات پھر آدمی کو پریشان بھی کر دیتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اس عمل سے جو ہے نا بدظن بھی ہو جاتا ہے کہ یہ میری کیا نماز ہے، میں نیت باندھتا ہوں وہ پتہ نہیں ہوتے میں کہاں گمراہ ہوتا ہوں۔ اور یہ کہ سلام پھیر دیتا ہوں، بس پتہ نہیں یہ نماز ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتے اور یہ کام بھی کرتے، اب نماز سے کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرو، اس کام کو نہیں چھوڑو، نماز کو چھوڑو۔
کہ فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے اور نماز بھی پڑھ رہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ چھوڑو نماز، نہیں پڑھو۔ ان کی کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کوئی بھی شخص جو متبع سنت ہو، خصوصاً جو داڑھی ہو، سب سے زیادہ دشمنی لوگوں کو داڑھی سے، کوئی بھی عمل کرے نا، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی اور آپ یہ کام بھی کر رہے ہو، تو اب اس کام کے اندر داڑھی کا قصور کیا ہے؟ ایک آدمی نے داڑھی بھی رکھی ہے اور وہ کام بھی کر رہے، کم سے کم داڑھی نہ رکھنے کے گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا، ایک گناہ کے اندر ہے کہ جو جرم وہ کر رہے اس گناہ کے اندر تو شامل ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنے کا گناہ سے تو وہ بچا ہوا ہے نا۔ اور آپ جو ترغیب دے رہے ہو خود تو ڈبل گناہ کے اندر ہو۔ اسی طریقے پر ایک آدمی دنیا کی کسی بھی غلط کام کے اندر جو ہے نا مبتلا ہے، لیکن ساتھ میں اگر نماز بھی پڑھ رہے تو ایک گناہ سے تو وہ بچا ہوا ہے نا۔ اب اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ کام جاری رکھے اور نماز ہی چھوڑ دیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہ شیطان ڈالتے کہ یہ آپ کی عبادت کیسی جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ حالانکہ بہت سے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اسی پر جو ٹوٹے پوٹے جتنے عمل آپ سے ہو رہے ہیں نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کے ساتھ ساتھ اپنے اس عمل کو درست کرنے کی فکر بھی ساتھ میں کرو۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ سلام جب پھر جاتا ہے، سلام پھرنے کے بعد الحمدللہ 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 شکر بھی کرو، کہ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عبادت بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں کتنے لوگ آئے تھے؟ ماشاءاللہ کافی لوگ تھے نا نماز میں، سب چلے گئے، آپ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ جو بیٹھے یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، رحم تھا، کرم تھا، اللہ نے تمہیں توفیق دی، ذہن میں بات ڈال دی اور یہاں بیٹھ گئے، ورنہ آپ بھی جا سکتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، آپ سے مدد چاہتے کس چیز کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، آپ سے مانگتے کیا ہے؟ سیدھا راستہ، وہی ہمیں دکھا دے، اسی کی رہنمائی ہمیں کرے، وہ راستہ اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام کن پر کیے گیا؟ خود اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے لوگ جن پر اللہ پاک کی طرف سے انعام کیا گیا، نبی، انبیاء۔ انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا آتا ہے، صدیق اکبر کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر اس امت کا سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا۔ والشہداء، اور شہداء، والصالحین، نیک لوگ، پرہیزگار، متقی، وحسن اولئک رفیق، اور فرمایا کہ یہ بہترین جو ہے نا دوست ہے، رفیق ہے، ساتھی۔
تو یہ وہ لوگ ہیں. تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاونت پر انسان جو ہے نا وہ عمل کرتا ہے. اس لیے اپنے عمل سے بدظن ہو کر اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے جب وہ نیکی کو. شیطان یہی چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں ڈالتے ہیں. فَيَكْسُرُ عَلَيَّ تاکہ میرے اوپر بھاری ہو جاتا ہے ان خیالات کی وجہ سے. اب نماز پڑھ رہے ہوتے پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی, 2 پڑھی, 3 پڑھی, 4 پڑھی, پتہ نہیں کیا ہو. اب قاعدہ کیا نہیں کیا, پس جاتے نا آدمی, پریشان ہو جاتے. تو اب یہ پریشانی پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کو عمل سے بھی نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ جو ہے نا کن پریشانیوں کے اندر پڑا رہوں, چھوڑو نہیں تھا کہ چکر ہی رہے. فَيَكْسُرُ فَقَالَ لَهُ اِمْزِ فِي صَلَاتِكَ. اگر اس طرح کی نوبت ہو اپنے عمل کو جاری رکھے, اس کو چھوڑے نہیں, مقابلہ کرنا ہوگا, مقابلہ کرنا ہوگا. انسان تو کمزور ہے, یہ خیالات یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ قصداً ان خیالات کو لائے, لیکن یہ آ جاتا ہے. اب جیسے ہی توجہ ہو نا فوراً اس کو قصداً ختم کر دے, اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے یہ ہے نا کہا جاتا ہے کہ کم سے کم نماز کا ترجمہ جو ہے نا آدمی سیکھ لے گی. میں کیا پڑھ رہا ہوں, سبحانک اللہم و بحمدک ثنا, اس کے ترجمہ سیکھ لیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیں, کوئی مشکل نہیں. آج کل تو موبائل آ رہے ہیں پاس, تو آسانی سے آسان تفسیر جو ہے نا کتنا بالکل مختصر ہے, اس میں آسان ہے, سب سے زیادہ بہترین آسان ترجمہ قرآن. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آخر کی 10 صورتیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. 10 صورتوں کا ترجمہ تو کوئی مشکل نہیں, چھوٹی چھوٹی 2 3 4 جو ہے نا وہ لکیروں کی صورت ہے. جب بھی کوئی آپ نماز پڑھیں گے تو وہی صورتیں پڑھیں گے نا. اب نماز کے اندر جو صورت آپ پڑھے اس کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہو, کم سے کم آپ خود سمجھ رہے ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. تو جب نماز پڑھے پھر جو ہے نا اپنے ان پڑھنے کی طرف متوجہ ہو آدمی, اور جب محسوس بھی ہوتا ہے نا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, پھر اس کا مذہب بھی جو ہے نا الگ ہوتا ہے. پھر اسی طرف جو ہے نا آدمی جب متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کے خیالات سے بچا رہتا ہے. تو کہا کہ اس طرح کے خیالات جب بھی آئے نماز میں, جس طرف بھی ڈائریکٹ اپنے خیال کو نماز کی طرف کرے اور اپنے عمل کو جاری رکھے, اس کو چھوڑے نہیں, ترک نہ کرے. فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ. اس لیے کہ یہ کبھی آپ سے نہیں جائے گا, آپ کو چھوڑے گا نہیں, لیکن آپ کو خود اس سے پھرنا ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي, میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی, میں نے نماز ہی مکمل کر دی. نماز کو میں نے ترک نہیں کرنا, میں نے چھوڑ دی. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی. یا رسول اللہ شیطان میرے اور میرے نماز کے بیچ میں آتا ہے, حائل ہو جاتا ہے, نماز پڑھنا نہیں دیتا. و بین قراءتی, میرے اور میرے نماز کے بیچ میں, میرے اور میرے قرأت کے بیچ میں آتا ہے. یلبسها علی, اس پر ملتبس کر دیتے, میں شک میں پڑ جاتا ہوں. فاتحہ میں نے پتہ نہیں پڑھا, سورت میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی. آدمی پڑھ لیتے نا, پھر بعد میں بھی شک میں پڑھتے, پتہ نہیں میں نے پڑھی نہیں پڑھی. اسی طرح وضو کے متعلق بھی آدمی شک میں پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو صحیح کیا نہیں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب. یہ شیطان ہے, اس شیطان کا نام بھی آپ نے فرمایا کہ خنزب. خنزب اس شیطان کا نام ہے, اس کا کام ہی ڈیوٹی یہی ہے, یہ یہی کرتے ہے کہ لوگوں کو شکوک شبہات کے اندر ڈالتے ہیں, نماز میں آ کر ان کی توجہ جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں. اب ایسے بہترین عمل توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ کہاں برداشت کرتے. لیکن جو آدمی جو ہے نا اپنے اس عمل کو چھوڑے نہیں, فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ, جب تجھے اس کا احساس ہو جائے, خیال آتا ہے نا کہ یار میں کن چکروں کے اندر نماز کے اندر پڑھا ہوں, پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوں,
پھر نماز کے دوران ہی جب یاد آتا ہے پھر آدمی متوجہ ہو جاتا ہے نا نماز کی طرف، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں نماز کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاؤں، پھر مقابلہ ہوتے، وہ پھر آتے، پھر حملہ کرتے، پھر چلے جاتے، پھر جب ذہن چلے جاتے کہ پھر دوبارہ آتے، پھر کوشش کرتے کہ اس کے توجہ جو ہے نا اللہ پاک کی طرف رہے. کہا فتعوذ باللہ من، جب تجھے احساس ہو جائے نماز کے دوران کہ ایسا حملے آپ پر ہو رہے، آپ کے نماز کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو اس مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور فرمایا کہ وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، کہتے ہیں 3 مرتبہ جو ہے نا، 3 مرتبہ اپنے آہستہ سے بائیں طرف اس طریقے کا عمل کر لینا کہ آپ کے منہ سے لعاب تو نہ جائے لیکن ہلکی سی جو ہے نا چیز بائیں طرف تھوڑا سا تو، اور یہی ہو کہ میں شیطان کو جو ہے نا وہ دھتکار رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں اپنے آپ سے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ففعلت ذلك فاذهب اللہ عنی، صحابی فرماتے کہ میں نے اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کیا، بچایا. مسلم شریف کی روایت. لیکن مقابلہ کرنا ہو، اپنے آپ کو ان خیالات کے اندر آدمی چھوڑے بھی نہیں، ان سے نکلنے کی کوشش کرے. اور خیالات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کہتے ہیں کہ میں ہندو ہو کر جو ہے نا اتنا انصاف کے ساتھ چیزیں بیچتا ہوں، یہ مسلمان نہیں بیچتے. میں عیسائی ہو کر اتنا بڑا جو ہے نا وہ انصاف کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں کرتے. اور اس طرح مختلف جو ہے نا وہ بے دینیوں کی طرف نسبت کرتے کہ یار مسلمان میں تو فرق ہونا چاہیے، یہ دیکھو یہ آدمی ایسے ہم ایسے، یہ عمل میں اچھا ہم بیکار. تو شیطان جو ہے نا وہ ان سے ہٹا ہوا ہے، ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں تو اس نے اپنا مشن جو ہے نا وہ مکمل کر لی ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ تباہ برباد ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ جتنے بھی انصاف کر لیں، یہ انصاف ان کا کام نہیں آنا، ان کا آخرت ویسے ہی برباد ہے. جب ان کا آخرت برباد ہے تو ادھر ان کے ساتھ رہ کر جو ہے نا اپنا وقت کیوں ضائع کرے؟ وہ ہم سے اچھے ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں وہاں تو کام مکمل، وہاں اس کا مشن پورا ہو چکا ہے. ان کو بالکل آخری دہانے تک پہنچا کر جو ہے نا اب دوسروں کو وہاں تک لے جانے کے چکر میں ہوتے، اس لیے وہ وہاں نہیں جاتے. ان کو اس وجہ نہیں ڈالتے کہ آپ یہ کم کریں تاکہ آپ کے پاس کمائی زیادہ آ جائے. اب وہاں لوگوں کو اور متاثر کرتے کہ یہ دیکھو ہندوؤں کا اتنا بڑا انصاف کرتے ہوں، میں مسلمان ہو کر یہ جو ہے نا میں اس طرح کر رہا ہوں، اب مجھ سے تو یہ ہندو اچھا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہندو کیوں اچھا ہے، اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو بہتر کر لو. باقی جہاں تک آپ کے عقائد کا تعلق ہے آپ تو مسلمان ہیں، ایمان والے، اور ایمان سے بہتر چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن شیطان کی محنت اور کوشش یہاں زیادہ ہے، وہاں کم ہے. وہاں وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے، جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، وہاں اب مزید کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا وہ اچھائی کرتے ہیں. اور مسلمان کو اس لیے جو ہے نا مومن کو یہاں غلط کام کے اندر وہ لگانا چاہتے ہیں کہ اب تک یہ مکمل تباہ نہیں ہے، جب تک کلمہ محفوظ ہے نا یہ مکمل تباہ نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کلمے کو ختم کر دیں. اصل مشن اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس کلمے کو ختم کر دیں اور اس کو نکال دیں اور ان کو ان کے ساتھ جا کر جو ہے نا ملا دیں. اس لیے جو ہے نا اس پر آدمی یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ہم سے اچھے ہو گئے، اب پھر مسلمان ہو کر جو ہے نا مجھے میرے ایمان کا کیا فائدہ. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا نا اس کا جنت میں جانا یقینی ہے، لیکن موت بھی اس کلمے پر آ جائے، یہ شرط. انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، خاتمہ پر. صحابہ میں ایسے بھی تھے نا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ادھر جہاد میں گئے شہید، کوئی بھی عمل نہیں کیا وہ جنت، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت. ایک صحابی کے پاس جو ہے نا کھجور تھی، منہ میں کھجور کا دانہ جو ہے نا وہ کھا رہا تھا، کچھ ہاتھ میں تھی کچھ منہ میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اس غزوے میں آپ کے ساتھ شہید ہوں
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں میرے ساتھ ہوں. اس نے وہ منہ سے بھی نکال کر پھینک دیا ہاتھ والے بھی. اس کو کہا کر میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ تلوار لے کر سیدھے جو ہے نا وہاں گھس گئے اور شہید بھی ہو گئے. اب اس سے کل کا واقعہ ہے. حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب شان صدیق اکبر بیان کی، وہ دعا میں بھی شہادت مانگے، وہ راستے میں آ کر جو ایسے بے دردی کے ساتھ مارا، ایسے بے دردی کے ساتھ مارا کہ کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی، چہرے پر مارا، چہرے پر سر. ورنہ یہ بھی آرام سے گھر کے اندر بیٹھ کے نا یہ بھی سکون کی زندگی گزار سکتا تھا، سکون کی زندگی بھی گزار سکتا تھا. لیکن ان کو دنیا نہیں چاہیے کہ آخرت چاہیے. میں ایک صحابی کو میں نے کالم پڑھا، اس میں آتے ہیں احسان اللہ کوہاٹی، اس کا نام ہے، کوہاٹ کے سیلانی کی قلم سے، سیلانی کے نام سے تو مشہور ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو، امت میں پہلے لکھتے تھے سیلانی کی قلم سے. وہ کہا کہ میں ایک پروگرام کے اندر تھا، یہ مولانا نظیف فاروقی صاحب، کیا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہی کا پروگرام تھا، میں اس میں شامل تھا. پھر ان سے دعا سلام تھی، تو میں کہیں جا رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا میں نے وہاں جانے کہ مجھے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. چلو، کہا مجھے اس وقت خیال نہیں آیا، میں بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا مجھے پھر بعد میں خیال آیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ آپ نے کیا کیا. کہتے میرے آدھے گھنٹے کا راستہ تھا اور میں آدھے گھنٹے کا راستہ پسینے سے شراب بور ہو رہا ہوں اندر گاڑی میں بیٹھ کے، اور جو بھی گاڑی گزر رہی ہے نا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو مجھے نہیں مار رہے، یہ تو مجھے نہیں مار رہے. کہا دعا مانگ مانگ کے وانگ مانگ کے جب وہاں اتر گیا میں کہ شکر، کہ آئندہ توبہ ہے ان کے ساتھ جانا. صرف آدھے گھنٹے کے لیے کیے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے، اور ان کی ساری زندگی ایسی گزر رہی، ساری زندگی ایسی گزر رہی. ہمارے ایک بڑے مولوی صاحب ہیں، دارالعلوم حقانیت پشاور میں اکوڑا خٹک میں بیان کیا، سیاسی مولوی صاحب ہیں. اور ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں کی اکثر طبیعت جو ہے نا وہ علماء سے متنفر ہوتی ہے، اس میں سب شامل ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہماری طرح آدمی چاہیے، ہمیں سیاسی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم یہاں کسی کام کے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے. اصل خنجر جو ہے نا وہ چلاتے اور تکلیف ان سے ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر محنت اور کوشش کر کے نا یہ بات بٹھائی گئی ہے، سیاسی اور غیر سیاسی جن سے تکلیف ہے نا ان کے نفرت کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا، جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جن سے نہیں ہے کہ یہ اچھے ان کی اتباع کرو. اب اس نے کہا کہ آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ گاڑیوں میں آ رہے، بڑی گاڑیوں میں آ رہے، آپ کے سامنے جو ہے نا بیٹھ کے باتیں کرتے، ہنستے رہتے. کہتے ہیں آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ مزے کی زندگی گزار رہے، عیش کر رہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں ہمارے متعلق. اور کہا کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن کے اندر ہمیں جو ہے نا 100 مرتبہ نہ کہے ادھر نہیں جاؤ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، ادھر نہیں جاؤ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، ادھر نہیں جاؤ آپ پر حملہ ہو رہا ہے. صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک ہمیں یہی خوشخبریاں ملتی، ادھر آپ کو جو ہے نا آپ پر خطرہ ہے، اٹیک ہو رہا ہے، ادھر آپ پر خطرہ ہے. سوائے موت کے اور کوئی پیغامات ہمیں جو ہے نا نہیں ملتے سوائے موت. لیکن پھر بھی کہا الحمدللہ مولانا سے مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ جس دن ان کو شہید کیا اسی دن وہاں پہنچے. زور لگایا گورنمنٹ نے کہ وہاں نہیں جاؤ آپ کے لیے خطرہ ہے، وہ پھر بھی وہاں چلے گئے اور اسی موقع پر جا کر یہ بات کی. لیکن کہا کہ ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم پھر بھی جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. علماء بڑی قربانیاں دے رہے، بڑی قربانیاں دے رہے. اب یہ دیکھو نا پورا جسم اس کا چلنی گولیوں سے ہو گیا تھا. اس نے کسی کو کیا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ صحابہ کے جو ہے نا وہ نام لیوا اور خلافت راشدہ کی بات کر رہا تھا کہ جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہم سب ایسی زندگی گزارنے والے بن گئے بس. اور روڈ کے اندر آرام، اب تو ویڈیو بھی آ گئی، مفتی نظام الدین شاہ مدنی صاحب تھے، ان کو کسی نے سب چھوڑے، مول اسلم شیخ پوری صاحب ان کو معذور تھا بیچارہ، چل پھر نہیں سکتا تھا، صرف قرآن کی خدمت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا مارا گیا، شہید کیا. پھر آغا خان کے قریب میں پہلو میں مارا گیا اور وہاں پتہ نہیں عباسی یا سیول وہاں لے جا رہے تھے تاکہ یہ بچے نہیں، تاکہ یہ بچے نہیں. آغا خان قریب ہے، ساتھ میں لیاقت ہے، کسی ایک میں لے جاؤ
لیکن یہ دو کو چھوڑ کے نا لمبا جگہ پر جو ہے نا لے جاؤ تاکہ خون بہے 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 یہ بچے سارا گیم اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا وقنا عذاب الخزي وقنا عذاب الحريق وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم چینل امت محمدیہ